الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ آج بھی پھر ہم ایک دلچسپ کہانی لے کر حاضر ہیں، اور آج کی ہماری دلچسپ کہانی بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ آج کی ہماری دلچسپ کہانی کا ٹاپک ہے اصحاب کہف۔ آئیے واقعہ سنتے ہیں۔ آج سے تقریباً 2000 سال پہلے ملک روم کے شہر افسوس میں ایک ظالم بادشاہ دقیانوس کی حکومت تھی۔ جو شخص بتوں کی پوجا نہ کرتا تھا، یہ بادشاہ اس کو قتل کروا دیتا۔ ایک دن ایمان والوں کے قتل کا منظر دیکھنے کے لیے چند نوجوان آئے۔ اللہ نے ان کی آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا، اور تو انہوں نے دیکھا کہ جس مومن کو بھی قتل کیا جاتا، فرشتے آسمان سے اترتے اور اس کی روح کو اپنے ساتھ لے جاتے۔ یہ ایمان افروز منظر دیکھ کر وہ سب نوجوان ایمان لے آئے۔ بادشاہ دقیانوس کو سفر پر جاتے ہوئے اس بات کا علم ہوا کہ لوگ یہ ایمان لے آئے ہیں، تو اس نے انہیں 3 دن کی مہلت دی کہ میرے واپس آنے تک ایمان سے پھر جاؤ، ورنہ تمہیں بھی قتل کر دوں گا۔ تیسرے دن یہ صاحب ایمان نوجوان کچھ مال لے کر رات کے وقت شہر سے رخصت ہو گئے۔ راستے میں انہیں اپنے خاندان کی بکریاں چرانے والا ایک چرواہا ملا، جسے انہوں نے یہ سارا ماجرا بیان کیا اور اسے بھی ایمان کی دعوت دی۔ چنانچہ چرواہے نے ایمان قبول کر لیا اور ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ چرواہے کا رکھوالی کرنے والا کتا بھی ساتھ ہی چل پڑا، اور یہ سب سفر کرتے کرتے صبح کے وقت شہر سے تقریباً 6 میل دور ایک غار میں پہنچے اور کھانا کھا کر سو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں اصحاب کہف یعنی غار والے کہا جاتا ہے۔ بادشاہ دقیانوس کو سفر سے واپسی پر اصحاب کہف کے غار میں پناہ لینے کا پتہ چلا، تو اس نے غار کے منہ پر دیوار بنا دی تاکہ یہ لوگ بھوک اور پیاس کی وجہ سے یہیں انتقال کر جائیں، اور یہی غار ان کی قبر بن جائے۔ جس حکومتی ملازم کو یہ کام دیا گیا، اس نے اصحاب کہف کے نام، تعداد اور ان کا پورا واقعہ عمدہ قسم کے سیسے، سیسا بولتے ہیں ایک سیاہی مائل نیلے رنگ کی دھات کو، جس سے بندوق کی گولیاں اور چھلے وغیرہ بھی بنتے ہیں، تو اس نے ایک عمدہ قسم کے سیسے سے بنی تختی پر لکھوا دیا اور اسے تانبے کے ایک صندوق میں بند کر کے دیوار کی بنیادوں میں رکھوا دیا۔ اصحاب کہف تقریباً 309 سال تک مکمل سوئے رہے۔ اس دوران کسی بھی آواز کے سبب ایک لمحے کے لیے بھی بیدار نہ ہوئے۔ اس عرصے میں کئی بادشاہ آئے اور کئی بادشاہ گئے، یہاں تک کہ ایک نیک دل بادشاہ بیدروس کی حکومت آ گئی۔ اس کے زمانے میں کئی فتنے اٹھے۔ اس میں سے ایک فتنہ یہ بھی تھا کہ لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور قیامت آنے کا انکار کرنے لگے تھے۔ بیدروس نے یہ حالت دیکھ کر بارگاہ الہی میں دعا کی اور فریاد کی، یا اللہ، کوئی تو ایسی نشانی ظاہر کر دے کہ جس سے لوگوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور قیامت آنے کا یقین ہو جائے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے بادشاہ کی دعا یوں قبول فرمائی کہ ایک چرواہے نے اپنی بکریوں کے آرام کے لیے اس غار کو چنا اور لوگوں کے ساتھ مل کر غار کے منہ پر بنی دیوار کو گرا دیا۔ دیوار گرتے ہی لوگوں پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ سب لوگ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ کیوں ہیبت طاری ہوئی؟ کیونکہ دیوار گرنے کے بعد اصحاب کہف بیدار ہو گئے، اور حالت ایسی تھی جیسے ایک ہی رات سوئے ہوں۔ چہرے تر و تازہ اور کپڑے بالکل صاف ستھرے تھے۔ نیز ان کا کتا غار کے کنارے کلائیاں پھیلائے لیٹا تھا۔ اصحاب کہف صبح کے وقت سوئے تھے نا، جب اٹھے تو سورج ڈوبنے میں کچھ وقت باقی تھا۔ چنانچہ انہوں نے نماز پڑھی اور اپنے ساتھی یملیکھا کو کھانا کھانے کے لیے لینے کے لیے بھیجا۔ یملیکھا ایک تندور والے کے پاس گیا اور دکان پر جا کر اس نے کھانا خریدنے کے لیے وہ جو 300 سال پہلے دقیانوسی دور تھا، اس دور کا سکہ دیا۔ تندور والے نے جب صدیوں پرانا سکہ دیکھا تو وہ سمجھا کہ اس کے ہاتھ کوئی پرانا خزانہ آ گیا ہے۔ چنانچہ وہ یملیکھا کو
حاکم کے پاس لے گئے۔ حاکم نے پوچھا کہ خزانہ کہاں ہے؟ یملیکا بولا یہ خزانہ نہیں، ہمارا اپنا پیسہ ہے۔ حاکم کہنے لگا یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ سکہ تو 300 سال پرانا ہے، ہم نے تو کبھی یہ سکہ ہی نہیں دیکھا۔ یملیکا بولے دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے؟ حاکم بولا آج کل اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے، سینکڑوں سال پہلے اس نام کا ایک کافر بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ تو یملیکا نے کہا کہ کل ہی تو ہم دقیانوس سے اپنی جان بچا کر غار میں چھپے تھے، آئیے میں اپنے ساتھیوں سے آپ کو ملواتا ہوں۔ حاکم اور کئی لوگ غار کی طرف چل پڑے۔ غار میں موجود اصحاب نے جب لوگوں کی آواز سنی تو سمجھے کہ یملیکا پکڑا گیا ہے اور دقیانوسی فوج انہیں بھی پکڑنے آ رہی ہے۔ یملیکا نے غار میں پہنچ کر اپنے ساتھیوں کو سارا ماجرا بتایا۔ حاکم نے غار کے کنارے صندوق دیکھا تو اسے کھلوایا، اندر سے تختی ملی کہ جس پر اصحاب کہف کا حال لکھا تھا۔ حاکم نے یہ خبر بادشاہ بیدروس تک پہنچائی، وہ بھی آ گیا اور پھر اس نے اصحاب کہف کا حال دیکھ کر سجدہ شکر ادا کیا کہ اللہ نے مرنے کے بعد زندہ ہونے اور قیامت کا یقین دلانے کے لیے نشانی عطا فرما دی۔ اس کے بعد اصحاب کہف غار میں آ کر سو گئے اور ان کی روح قبض کر لی گئی۔ بیدروس نے لکڑی کے صندوقوں میں ان کے مبارک جسم رکھے، غار کے قریب مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا اور لوگوں کے لیے ایک دن مقرر کر دیا کہ ہر سال عید کی طرح وہاں آیا کریں۔ ایک قول کے مطابق اصحاب کہف کی تعداد 7 تھی اور ان کے نام یہ تھے: مقسلمینا، یملیکا، مرتونس، بینونس، سارینونس، زونوانس، کشفیتنونس اور کتے کے نام کتمیر تھا۔ یہ تھی آج کی ہماری حکایت۔ اس حکایت سے کیا باتیں سیکھنے کو ملی؟ پیارے بچوں، اس حکایت سے ہمیں سیکھنے کو ملا کہ مرنے کے بعد ضرور دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اسی طرح یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ بزرگوں کا عرس منانا قدیم دور سے ثابت ہے، یہ کوئی آج کی ایجاد نہیں۔ اصحاب کہف کا بھی عرس منانے کے لیے بادشاہ بیدروس نے ایک دن مقرر کیا تھا۔ اسی طرح یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ مزار کے پاس مسجد تعمیر کرنی چاہیے، جس طرح بادشاہ بیدروس نے تعمیر کری، اور یہ بھی بہت پرانا طریقہ چلا آ رہا ہے۔ اصحاب کہف کا بغیر کھائے اتنی مدت زندہ رہنا ان کی کرامت ہے، اور اللہ اپنے نیک بندوں اور ولیوں کو کرامت عطا فرماتا ہے۔ ولی سے کرامت سوتے ہوئے بھی ظاہر ہو سکتی ہے اور موت کے بعد بھی ظاہر ہو سکتی ہے۔ یہ تھی آج کی ہماری دلچسپ کہانی۔ امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہماری اسی طرح روزانہ ایک نئی کہانی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، آپ کو انشاءاللہ روزانہ ایک نئی کہانی موصول ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ